اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے نماز میں دل کیسے لگایا جائے۔ الحمدللہ میں جو لفظ ال ہے یہ الف لام استغراق کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے سب۔ اب یہاں ایاکا یہ دو لفظ ہے، ایا اور کا۔ ایا اس کا مطلب ہے صرف، اور کا یہ ضمیر خطاب ہے جس کا مطلب ہے تیری۔ ایاکا صرف تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بندہ نچیز ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو آگے بڑھاؤں، آپ کی خدمت میں نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے ویڈیو کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں ایک پیارا سا کمنٹ دیں، چاہے وہ تنقید کا ہو، چاہے اصلاحی پہلو کا ہو، چاہے کوئی مشورہ ہو کہ ہم کس طرح اپنی ویڈیو میں بہتری لا سکتے ہیں، اور ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ آج کی ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں بہت ہی عام پوائنٹ یہ ہے کہ عام طور پر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے نماز میں دل کیسے لگایا جائے، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو سبق آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ جب انسان قرآن کریم یا کوئی بھی چیز پڑھتا ہے، الفاظ کے ساتھ ساتھ جب اس کا معنی اس سے آ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو پڑھنے میں اسے زیادہ سکون اور سرور ملتا ہے۔ یہی چیز نماز میں ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اور نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں جب اس کا مطلب ہمیں آتا ہوگا تو بہت زیادہ سکون اور سرور ہمیں حاصل ہوگا، اور اس سے ہمارا دھیان بھی بنا رہے گا، دائیں بائیں نہیں جائے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے پاس سادہ قرآن مجید ہے بغیر ترجمے کے، اسے کھول لیجئے یا پھر کاپی پنسل اپنے پاس پکڑ لیجئے تاکہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں اور بعد میں یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیات ہیں اور ایک قول کے مطابق 6 آیات ہیں، تو ہم اس پر بحث نہیں کر رہے، صرف اور صرف اس کا ترجمہ ہم یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں نماز میں سرور حاصل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب الحمدللہ میں جو لفظ ال ہے یہ الف لام استغراق کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے سب۔ حمد یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے تعریفیں یا خوبیاں۔ اب دونوں لفظ مل کر مطلب یہ بنا الحمد تمام خوبیاں، سب خوبیاں، للہ للہ میں لام یہ حرف جار ہے اور اس کا معنی ہے کے لیے یا پھر واسطے۔ اللہ یہ اس میں جلالت اللہ ہے، اللہ کے، تو دونوں کا مطلب ہوا اللہ کے لیے۔ الحمدللہ اس کا مطلب ہوا سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب یہ صفت اول ہے اللہ کی، یہ صفت ہے اللہ کی، تو اس کا مطلب ہے پالنے والا، اور یہ ساتھ میں مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے العالمین۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جہانوں۔ رب العالمین جہانوں کے پالنے والا۔ اب پوری آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان، الرحیم کا مطلب ہے رحم والا، تو دونوں کا ترجمہ ہوا بہت مہربان رحم والا۔
مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہے مالک، یوم کا مطلب ہے دن یا پھر روز، الدین کا مطلب ہے بدلے کا دن یا جزا کا دن۔ اب پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک یا بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں ایاک یہ دو لفظ ہے، ایا اور کا۔ ایا اس کا مطلب ہے صرف، اور کا یہ ضمیر خطاب ہے جس کا مطلب ہے تیری، ایاک صرف تیری۔ نعبد یہ فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے باب ناصر ینصر سے۔ نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب ایاک نعبد کا مطلب ہوا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو عاطفہ ہے جس کا مطلب ہے اور ایاک یہ وہی پچھلا ہوا، ایاک کا مطلب ہے ہم تیری، صرف تیری، ایا صرف، کا تیری، صرف تیری۔ نستعین، استعان یستعین، استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا، تو نستعین فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ معنی ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اہدی یہ فعل امر کا واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تو ہمیں راہ دکھا یا تو ہمیں راہ چلا۔ نا ضمیر متکلم ہے تو اس میں اہدینا تو ہمیں دکھا، الصراط صراط کا مطلب ہے راستہ، المستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا تو ہمیں سیدھا راستہ چلا یا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کا مطلب راستہ، الذین اس میں موصول ہے، اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا۔ انعمت اس میں دو لفظ ہے، انعم اور تا۔ انعمت کا مطلب، انعام کا مطلب ہے انعام کیا، تا کا مطلب تو نے، جن پر تو نے انعام کیا۔ علیہم، علیہم میں بھی دو لفظ ہیں، علی مطلب علی، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہم ان کے، تو پوری آیت مبارکہ کا مطلب ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ، نہ کے، نہ۔ المغضوب کا مطلب ہوا ہے غضب کیے ہوئے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، غیر المغضوب نہ کہ غضب کیے ہوئے، علیہم علی مطلب پر، ہم ان کے، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین یہ اس میں فاعل کا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اور واو حرف عطفہ ہے، لا نفی جنس ہے، اور ولا الضالین کا مطلب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ پوری سورہ مبارکہ کا ایک مرتبہ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے جو سب جہانوں کے پالنے والا۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ Subscribe to my channel.